السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مہندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لگا نہیں سکتے لیکن کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل کرونا کی وجہ سے نہ کوئی شادیاں ہیں نہ کچھ، لیکن دل تو کرتا ہے کہ بندہ کچھ اپنے کام میں مصروف رہے کچھ۔ تو میری بیٹی کو مہندی لگانے کا بہت شوق ہے، وہ اپنے ہاتھوں پہ اب کر چکی ہے الٹے پلٹے کام۔ تو اب دوسری جو ہے نا بہن کو کہہ رہی ہے کہ دو میں آپ کے ہاتھ پہ مہندی لگاؤں، تو یہ والا یہ ڈیزائن ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیزائن ایسا بنا بھی سکے گی یا ایسے ہی بس اس کا کام ہے کہ کوئی جگہ چھوڑتی نہیں ہے، نہ کوئی پیج نہ کسی کا ہاتھ، بس ہر وقت کہتی ہے کہ ہاتھ مجھے دو، کہ جگہ خالی ختم اپنی کر دیتی ہے اپنے ہاتھوں پہ، تو جو ہے نا دوسروں کے ہاتھوں پہ پھر ڈالنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ ابھی یہ چھوٹی سسٹر کے ہاتھ پہ ڈال رہی ہے، تو دیکھتے ہیں یہ کیسے ڈال رہی ہے، یہ لگی ہوئی ہے تو دیکھیں اب، بس کوشش کر رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شادیوں کا سیزن تو اب بہت کم ہے، کرونا کی وجہ سے حالات بس گڑبڑ ہی رہے ہیں، کوئی شادی کوئی خوشی کا ایونٹ نہیں آیا کہ مہندی وغیرہ لگائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں مہندی لا کے دیں تاکہ ہم ہر وقت پڑھ بھی نہیں سکتے۔ حالانکہ یہ ٹیوشن وغیرہ بھی جاتی ہے شام، آج سنڈے تھا تو گھر تھی، تو اس نے کہا کہ آج میں فارغ ہوں، ورنہ اس ٹائم تو یہ عموماً ٹیوشن پہ گئی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آج گھر تھی تو اس نے بس یہ کام سٹارٹ کر دیا۔ تو یہ دیکھیں بنانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ دیکھیں اس نے بس یہ کچھ بنا تو دیا لیکن وہ والا تو نہیں یہ بنا سکی، کیونکہ یہ تو دیکھیں نا یہ بہت کنجسٹڈ سا ہے، لیکن اس نے کوشش کی ہے۔ چلو آہستہ آہستہ کوشش کرنے سے انسان سیکھتا ہے۔ تو اس کا یہ تقریباً یہ اب انگلی پہ ڈال رہی ہے، تو اسی دوران میں تو ان کے پاس بیٹھ کے تو یہ کام کر رہی تھی نیچے بیٹھ کے، تو میں نے کہا کہ میں چلو کوئی بک اپنی ایک ریوائز کر لوں، اپنی پرانی یادوں کو ذرا تازہ کر لوں۔ تو اسی دوران یہ میں ایک اپنی بک ابھی پڑھ رہی تھی، یہ بیشتری زیور، یہ مولانا حافظ قاری محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بک ہے۔ تو اس میں استخارہ کا بیان میں پڑھ رہی تھی، کیونکہ عموماً میں نے جو ہے نا 4 سال جو میٹرک کے بعد 4 سال وفاق المدارس عربیہ پاکستان سے جو 4 سال ایم اے اسلامیات ایم اے عربک کرتے ہیں وہ میں نے کیا ہوا ہے۔ تو بعض اوقات مجھ سے کچھ خواتین پوچھ لیتی ہیں کوئی نہ کوئی کویسچن، تو میں پھر ان کو اپنی بک سے دیکھ کے اس کا حوالہ دے کے تو پھر میں ان کو اس کا مطلب بتاتی ہوں۔ ایک عورت نے مجھ سے استخارہ کے بارے میں پوچھا تھا، تو میں نے سوچا چلو آپ کے ساتھ بھی اسی کے بارے میں کچھ پڑھ رہی تھی کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ استخارہ کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور وہ کیوں پڑھی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ میں بک پہ پڑھ رہی تھی کہ مسئلہ نمبر 1 میں یہ لکھا ہے کہ جب کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ میاں سے صلاح ضرور لیں، اس صلاح لینے کو استخارہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کسی بھی کام چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، کوئی بھی کام جس میں آپ کوئی کنفیوژن آپ میں آ جائے کہ اب یہ کام ہم کریں یا نہ کریں، تو پھر آپ اس کا حکم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس کام کا مشورہ مانگیں۔ تو اس مشورہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ لینے کے طریقے کو استخارہ بولتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے صلاح لینے کو استخارہ بولتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اس کی بہت ترغیب آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا بدبختی اور کم نصیبی کی بات ہے، یعنی کہ ہر کام ہمارا ہر کام اچھا ہو یا مطلب دنیاوی ہو یا دینی ہو، ہر کام کا مطلب پورا کرنا اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے ہمارے ہر کام کو، لیکن ہم لوگ اپنے مطلب
اچھی کوئی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کام ہوتا ہے، تو جب کوئی ہمارا اچھا کام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہم بہت مطلب قابل ہیں، تو ہمارا یہ کام ہو گیا ہے۔ یہ بات کبھی بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہر بات اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، جو ہمارے میں بہتر ہوتی ہے وہ ہمارے حق میں وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہے کہ کہیں منگنی کرے یا شادی کرنے کا یا سفر کرنے کا کوئی کام کرے تو استخارہ کیے بغیر کبھی بھی نہ کرے، یعنی کہ کوئی بھی یہ ایسا کام، یعنی منگنی کرنا، شادی کرنا یا کہیں جانا ہو یا اور کوئی کام، تو استخارہ کیے بغیر جو ہے نا کوئی یہ کام شروع نہ کرے۔ اگر وہ استخارہ کرے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی اپنے کیے پر وہ پریشان نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ استخارہ کی نماز کا طریقہ کیا ہے، کہ پہلی 2 رکعت نفل نماز پڑھے، یعنی نفل نماز کی نیت کرے، اس کے بعد خوب دل لگا کر، یعنی کہ دل جمی سے آپ یہ والی دعا ضرور پڑھیں: اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدیر ولا اقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علم الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی۔ یعنی یہ دیکھا ہے جو اوپر اس کے اوپر ایک لائن لگی ہے اور ایک نیچے، یہاں پر جب انسان پہنچے یہ پوری دعا ہے۔ یہ میں اپنے مطلب اپنے اس انسٹاگرام پہ میرا پیج بنا ہوا ہے، میں اس پہ یہ دعا ضرور شیئر کروں گی، تو وہاں سے آپ دیکھ کے یاد بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب یہاں پر ھذا الامر پر پہنچے، جہاں پہ یہ دیکھیں یہ لکیر سی بنی ہوئی ہے، تو اس کے پڑھتے وقت اسی کام کا دھیان کرے جس کے لیے وہ استخارہ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد پاک و صاف ہو کر کسی بھی، یعنی کہ جہاں نماز پر آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے جو باوضو ہو کر سو جائیں، تو جب سو کر اٹھیں اسی وقت جو بات دل میں مضبوطی سے آئے وہی بہتر ہے، یعنی کہ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں یہی حکم ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ مسئلہ نمبر 3، اگر دن میں کچھ معلوم نہ ہو اور دل کا خلجان اور تردد نہ جائے، یعنی کہ پتہ نہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، یعنی آپ کا بھی وہ دل مطمئن نہیں ہے، تو پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح یعنی جب تک آپ کا دل یعنی کہ وہ اس کام کی مطلب یعنی جو کام اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کی طرف سے مطلب نہ آئے آپ کے دل میں وہ مضبوطی سے، اس وقت وہ کرتا رہے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اسی کام کی اچھائی یا برائی معلوم ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر حج کے لیے بھی جانا ہو تو یہ استخارہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی فرائض پورا کرنے کے لیے اگر آپ فرائض پورے کر رہے ہیں، یعنی آپ کے اب یعنی آپ پہ حج فرض ہے، تو آپ استخارہ کر رہے ہوں کہ ہم حج پہ جائیں یا نہ جائیں، تو اس کا استخارہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی استطاعت دی ہوئی ہے حج کرنے کی، تو آپ اس کا مطلب استخارہ نہیں کر سکتے۔ باقی جو کام ہیں یعنی دنیاوی ہیں، مطلب دینی یعنی دینی تو آپ خیر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دینی کام میں ہر کام میں جانا چاہیے یا کچھ، لیکن جیسے یہ فرائض ہیں، فرائض میں کبھی بھی استخارہ نہیں کرنا چاہیے۔ صرف استخارہ اس میں ہونا چاہیے، بلکہ یوں استخارہ کرے کہ فلانے دن جاؤں کہ نہ جاؤں، یعنی کہ مطلب یہ کہ اس سال جاؤں کہ اگلے سال جاؤں، اس کے بارے میں استخارہ بندہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور استخارہ نہیں کر سکتا۔ تو جب تک میں نے آپ کو استخارہ کا بیان بتایا، اسی دوران اس نے یہ مہندی بھی کمپلیٹ کر لی ہے، یہ دیکھیں، یہ بہرحال چلو کچھ نہ کچھ اس نے کر دیا ہے۔
تو انشاءاللہ میں جو ہے نا نیکسٹ ویڈیو پھر کوئی اگر میں نے بنائی تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. انہوں نے کوشش تو کی ہے لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پھر کوئی اور کوشش کریں گی تو میں بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ انہوں نے مہندی کیسے لگائی ہے. تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک اللہ حافظ. میری ویڈیو کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا. تو اللہ حافظ.